بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی اکبر۔ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب، جو مشہور ہے کچھ کوئی اور نام سے، لیکن وہ میں نہیں بولوں گا کیونکہ پھر میرے اوپر بھی تو ہی نہیں لگ جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان کی جو پاپولرٹی ہے، مقبولیت ہے، وہ اسی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جب بھی اقتدار جاتے ہوئے، وزارتیں جاتے ہوئے نظر آتی ہے تو یہ مولانا میدان میں اتر جاتا ہے، میدان میں اترتا ہے اور بڑے بڑے تقریریں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، کون سی فتویٰ جاری کرتا ہے، کبھی یہودی کا ایجنٹ کہہ دیتا ہے، کبھی کیا کبھی کیا، کبھی معاشرے میں عمران بے حیائی پھیلا رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ اب جو کپتان کا جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، اس جلسے کے حوالے سے اس کا رد عمل آیا ہے کہ بے حیائی پھیلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ۔ سوال یہ ہے کہ اس مولانا سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ کی دعویٰ ہے کہ میں 10 لاکھ علماء کرام کا بڑا سربراہ ہوں، تو 10 لاکھ علماء کرام کا سربراہ اور وہ چوروں کا ساتھ دے، چوروں کے ساتھ ہو، کیا نواز شریف امین صادق ہے؟ اس کے اوپر کرپشن کے جتنے الزامات ہیں وہ جھوٹے ہیں؟ سوال ہے میرا مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والوں سے۔ نواز شریف صاحب کے اوپر کرپشن کی جتنے الزامات لگے ہیں وہ صرف عمران خان کے دور میں نہیں لگے ہیں، پرویز مشرف کے دور میں لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر الزامات۔ پرویز مشرف کے دور میں اس کے اوپر الزامات لگے ہوئے، نواز شریف کے اوپر سب کو پتہ ہے یہ چور ہے، کرپٹ ہے، لوٹتے ہیں ملک کو، سب کو پتہ ہے۔ انہوں نے سب کچھ لنڈن میں بنایا ہو، پاکستان کی عوام کے پیسے ہے، لوٹی ہوئی دولت پاکستان کی ہے، وہاں پر انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے، اس لیے اس ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ باہر بنایا، سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے پاکستانی کو کہ ملک کو انہوں نے کس طریقے سے لوٹا۔ اس کے باوجود پرویز مشرف کے دور سے لے کے ان لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزامات لگے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود بھی سب کو پتہ ہے، پاکستان کی بچی کو پتہ ہے۔ آج کل 5 سال کے بچے سے پوچھو گے نا، وہ بھی کہے گا کہ نواز شریف والے یہ لوگ چور ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ماضی میں ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، یہ لوگ چور ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب خود کہتا رہا ہے، ماضی میں اس کی ویڈیو تقریریں ہے جس میں یہ خود نواز شریف کو کہہ رہا ہے، کسی چور تو کبھی زرداری کو کہہ رہا ہے تو کبھی نواز شریف کو کہہ رہا ہے، لیکن آج جب انہوں نے اس کو وزارتیں دی ہے تو وہ صحیح ہے اور عمران صحیح نہیں ہے۔ اگر عمران اس کو شامل کر دے تو عمران صحیح ہے، عمران اگر اس کو حکومت میں شامل کرے تو صحیح ہے، نہیں کرے تو عمران یہودی کا ایجنٹ ہے۔ جو ان کو اقتدار میں شامل کرے، وزارت دے تو وہ صحیح ہے، جو وزارت نہیں دے اس کے اوپر گواہی دیتے، فتویٰ دے۔ یہ مولانا وہ ہے جو محترمہ شیخ بینظیر بھٹو کے دور میں کہتا تھا کہ عورت کی حکومت جائز نہیں ہے اسلام میں، ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی۔ پھر کیا ہوا؟ آگے بولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سمجھ گئے پھر کیا ہوا اس کے ساتھ۔ اور اس مولانا نے ہمیشہ مذہب کارڈ استعمال کیا، ہمیشہ انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا۔ اب نواز شریف سب کو پتہ ہے چور، اس کے باوجود بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے، ٹھیک، نواز شریف کا ساتھ دے رہا ہے نواز شریف کا، چلو ساتھ آپ دیو، ٹھیک ہے، دو، آپ کو وزارت چاہیے، عمران نے آپ کو جو ہے نہیں دی وزارت، اور نواز شریف والوں نے آپ کو وزارتیں دی ہے کیونکہ چوروں کے ساتھ لگتی، چلو آپ سب اسی حساب سے آپ نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہو، لیکن آپ ایک 10 لاکھ علماء کرام کا سربراہ، ایک بڑا علماء کرام قابل احترام، وہ ایک مسلمان کے اوپر کیسے یہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ یہودی کا ایجنٹ ہے؟ جبکہ اسلام میں ہے کہ آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے ہو، اسلام ہے، یہ اسلام کہتا ہے مولانا صاحب، اسلام کہتا ہے آپ کافر کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ وہ کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ اس کے دل اگر اپنے پاس اس کو اگر اللہ چاہے تو وہ کسی بھی وقت مسلمان ہو سکتا ہے، تو کافر کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، اسلام میں یہ ہے۔ اور آپ نے پتہ نہیں کون سا دین پڑھا ہے، کون سا دین اسلام کی بات کرتے ہو، اور آپ ایک مسلمان کے اوپر یہودی کا ایجنٹ کہتے ہو، کبھی قادیانی، کبھی کیا کہتے ہو۔ اللہ کا کچھ خوف کرو مولانا صاحب،
اگر آپ 10 لاکھ علماء کرام کے سربراہ اس طرح کی گواہیاں دیں گے کہ وزارت و ایک اقتدار کے لالچ میں ایک مسلمان کے اوپر ایسے گواہی دیں گے، تو آپ کے مدرسے میں پڑھنے والے بچی آپ کے پیچھے جو 10 لاکھ علماء کرام آپ کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ مجھے تو اس بات کی حیرت ہے، افسوس ہے کہ آپ کے پیچھے جو 10 لاکھ علماء کرام ہے اور جو پیچھے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں جن کے آپ کی سرپرستی میں آپ جن کی نگرانی کرتے ہو پورے، ان کا کیا بنے گا؟ جب ایک گھر کا سربراہ ہی صحیح نہیں ہے تو گھر پہ پیچھے ان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگے؟ تو سوال یہ بنتا ہے، تو افسوس ہوتا ہے کہ پھر آپ کے مدرسے میں پڑھے ہوئے بچے وہ کیسے ہوگے اور آپ کے پیچھے 10 لاکھ علماء کرام کے وہ کیسے ہوگے؟ اس بات کا افسوس ہے، جب کہ آپ سربراہ آپ یہ گواہیاں دے رہے ہیں، آپ یہ تربیت دے رہے ہیں ان کو، ان کی پرورش آپ ہی کر رہے ہیں، یہ تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو خدا کے لیے ایک اس دنیا میں عارضی طور پر ایک اقتدار، ایک وزارت کچھ وقت کے لیے وزارتیں ہوتی ہے، ان کے لیے جو ہے آپ اتنے نہ گر جائیں کہ مسلمان کے اوپر۔ عمران خان کو آپ یہ دیکھیں کہ تو جو ہر وقت جلسے تقریروں میں یہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہودی کا ایجنڈے سے کہتا ہے؟ جو ہمیشہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جس نے ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے گفتگو کی جلسوں میں ادھر ادھر، کبھی کسی حکمران نے، کبھی اسٹیٹ پہ کسی بھی وزیر اعظم نے یہ نہیں اسٹیٹ پہ کبھی اسلام کا نام ہی نہیں لیا۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے ہماری زندگی میں، یہ تجربہ ہے، پہلا جو وزیر اعظم ہے جو اسٹیٹ پہ آتے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ قوم کو سب سے پہلے یہ تربیت دے رہا، وہ یہی لیکچر دے رہا۔ آج کل ہر کوئی بچہ بھی یہی کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ماشاءاللہ شعور دیا لوگوں کو۔ سوال یہ ہے اس کے اوپر آپ یہودی کا ایجنٹ کیسے کہہ سکتے ہو؟ دوسری بات، اقوام متحدہ میں یہی عمران خان تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلوں میں بستا ہے، اس کے خلاف جب اس کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو یہ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی۔ اقوام متحدہ میں جہاں سارے جو ہے بیٹھے تھے وہاں پر اس نے یہ کھڑے ہو کے بات کی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا جو ہے اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کوئی نہیں کرے گا، کوئی بھی گستاخی نہیں کرے گا۔ اس پر اس نے یہ سب کچھ کیا، اسلام فوبیا کے لیے بہت کچھ اس نے آواز اٹھایا۔ تو آپ کشمیر کے جو ہے کمیٹی کے چیئرمین رہے، کبھی آپ نے کشمیر کے لیے آواز اٹھایا کہ کشمیر میں بے گناہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے؟ مولانا صاحب کبھی آپ نے آواز نہیں اٹھایا، کتنے عرصے سے آپ کشمیر کے چیئرمین رہے، لیکن کبھی آواز اٹھایا نہیں اٹھایا۔ آپ ہمیشہ کبھی زرداری کے ساتھ حکومت میں رہے تو کبھی نواز شریف کے ساتھ رہے، لیکن کبھی آپ نے اسلام کے لیے کوئی آواز بلند کیا کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسلام کے خلاف جو بھی باہر ملکوں میں بکواس کی جاتی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی آپ لوگوں نے آواز اٹھایا؟ کیا اسرائیل جو اس وقت ظلم کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر، کبھی آپ نے اس کی مذمت کی؟ کبھی آپ نے کوئی ٹویٹ کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں۔ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں کبھی آپ نے آواز اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ کبھی آپ نے اسلام کے خلاف جو بھی ہوتا ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ابھی کبھی آواز اٹھایا؟ نہیں اٹھایا۔ یہ عمران ہے، جس دن حکومت سے اس کو نکالا گیا اس وقت فلسطین نے جب مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے اس کے اوپر مسلمانوں کے اوپر جب ظلم کیا فلسطین کے مسلمان، فوراً عمران خان نے ٹویٹ کیا اس کی مذمت کے پر، شدید مذمت اس نے کی۔ وہ ہر طریقے پہ ہر فورم پر وہ رد عمل اپنا ضرور دیتا ہے جتنا اس کی طاقت اس حساب سے۔ آپ نے تو مولانا صاحب کبھی بھی ایسی بات کی نہیں ہے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے بہت ملکوں میں، کبھی بھی آپ نے تو آواز اٹھایا نہیں۔ جس حکمران نے، جس بندے نے ہمیشہ آواز اٹھایا اسلام کے لیے اور جو ہے بے گناہ بے قصور لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھایا، آپ اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ یہودی کا ایجنڈا ہے۔ تو وہ یہودی کا ایجنڈا، آپ سچے مسلمان ہو تو پھر آپ ہمیں بتائیں آپ نے اسلام کے لیے کیا کوئی ایک کارکردگی اپنی بتائیں جس وہ آپ نے اسلام کے لیے کیا ہو۔ تو خدا کے لیے یہ جھوٹ کچھ دن کے لیے عارضی طور پر یہ اقتدار ہے، یہ آج ہوگا کل نہیں ہوگا، یہ وزارت آج ہے کل نہیں ہوگی، تو اس کے عارضی طور وزارتوں کے لیے آپ کسی مسلمان کے اوپر یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ خدا کے لیے تو ایسی باتوں سے آپ پرہیز کریں، اللہ کا خوف کریں۔ ایک دن جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کی حضور میں یہ وہاں پر حساب کتاب دینا ہے، تو آپ جو ہے نا ایک مسلمان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودی کا ایجنڈا۔ خدا کے لیے ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھول جاؤ،
اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کیا کر رہا ہے، کون اچھا کر رہا ہے، اس کو دیکھیں۔ تو خدا کے لیے آپ یہ فتویٰ دینا بند کریں، اللہ کے نام پر فتویٰ دینا بند کریں۔ مولانا صاحب گستاخی معاف۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔